اس کا کوئی تعارف یا قادیانیت اس کے اغراض و مقاصد، تو اس کے ساتھ پس منظر کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اچھا، تو اس کا پس منظر یہ ہے قادیانیت کا کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے، اس نے جب تبلیغ کے میدان میں قدم رکھا اور تجدید کا لبادہ اوڑھنے سے پہلے ہی اس کا پس منظر یہ ہے کہ اس نے انگریز گورنمنٹ کی وفاداری اور ترک جہاد کی تلقین کی شروع کر دی، اور یہ یعنی مختلف قسم کے جو بیانات وہ دیے۔ یہ اس کی جو کتاب ہے براہین احمدیہ، یعنی جلد سوم اور چہارم کے دیباچے میں اس حوالے سے، یعنی براہین احمدیہ کے دیباچے میں اس کے بیانات جو ہیں وہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ مرزا غلام احمد قادیانی خود اس اعتبار سے، یعنی اس کے مقاصد اور اہداف کیا ہیں، وہ خود مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ یہ دوسرا اصول جس پر مجھے قائم کیا گیا ہے وہ جہاد کے اس غلط مسئلہ کی اصلاح ہے جو بعض نادان مسلمانوں میں مشہور ہے۔ سو خدائے تعالیٰ نے مجھے سمجھا دیا کہ جن طریقوں کو آج کل جہاد سمجھا جاتا ہے وہ قرآنی تعلیم سے بالکل مخالف ہے۔ بریک ہو گئی۔ اور میں اتنے ریفرنس یہ جو
میں ریفرنس نوٹ کرواؤں گا یا آپ دیکھیں گے، یہ آپ کی اسکرین کے اوپر چل رہے ہوں گے، تو اس سے ان بکس کو اگر وہ آپ کے پاس اویلیبل ہوں یا لائبریری میں جب کبھی آپ کو موقع ملے گا، جب وہ ہماری لائبریری اوپن ہوگی تو یا اس دوران کبھی کبھار آپ کا چکر لگے کہ اجتماعی طور پہ تو نہیں، انفرادی طور پہ جب کبھی ڈپارٹمنٹ میں آئیں تو بکس پڑھی ہوئی ہیں، وہاں پہ آپ دیکھ کے پڑھیں گے، جب اس تحریر کی طرف آئیں گے تو ایسی چیزیں. اور میں نے اکثر جب کبھی یہ ختم نبوت کے حوالے سے کوئی بات چلی ہے تو آپ لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچائی ہے کہ اس میں آپ دیکھیں ایسی تحریریں ہیں، ایسی باتیں کہ جو یعنی کلاس میں ایک ٹیچر کو زیب بھی نہیں دیتا کہ اس طرح کی وہ زبان یا اس طرح کے الفاظ یا جو کچھ ان کا فعل ہے اس کے اوپر تبصرہ کریں یا وہ باتیں وہ حقائق. بلکہ ایک بک جو میں نے میرے پاس اپنے طور پہ بھی میں نے اس کو پرچیز کیا ہے، یہ اسٹوڈنٹس کے لیے، اس کا وہ محمد متین خالد نے اس کو لکھا ہے، تو اس کا یعنی عنوان ہے قادیانیت اس بازار میں. تو چلیں یہ تو شاید کسی، لیکن ہیں سارے ریفرنس اس زمانے، یعنی کورس کے اندر، مختلف کورس کے اندر جو مقدمات ہوتے رہے ہیں، پھر اس حوالے سے جو ان کے انگریزوں سے متعلقہ، جو پھر امت مسلمہ سے متعلقہ، پھر آپ وہ یعنی وہ شخصیات یعنی جن کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے، یعنی انبیاء کرام، صحابہ کے بعد ان سے متعلقہ جو عجیب عجیب باتیں کی ہیں وہ بیان ہی نہیں کی جا سکتی ہیں. پھر یہ ہے ایک بک مولانا مودودی نے جو لکھی ہے، مسئلہ قادیانی مسئلہ، وہ پڑھیں. پھر خاص طور پہ یہ کتاب جو ہے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری کی، قادیانیت اپنے آئینے میں، یہ بھی پڑھ کے تو پھر آپ یعنی آپ دیکھ لیں گے، اندازہ لگا لیں گے. اور پھر بڑا تعجب ہوتا ہے کہ آج کل بھی اس آپ دیکھیں اس فرقے کے متعلقہ بس کیا کچھ ہو رہا ہے. یہ ساری امت یعنی اس کے اندر کوئی اب شبے والی بات تو ہے نہیں کہ امت مسلمہ کے اندر یہ دراریں ڈالنے کا یہ کس قدر ایک عجیب وہ جو ہے نا یہ حربہ ہے. تو بہرحال بات ہو رہی تھی یہ اس سے اپنا قادیانیت کے پس منظر کے حوالے سے کہ اس کا پس منظر کیا تھا. یہی ہے کہ کوئی انگریزوں کی آشیرواد حاصل کرنے کے لیے پھر جہاد کا جو ایک فلسفہ ہے اس تصور کو جو ہے نا پھر خاص طور پہ اپنے مقاصد حاصل کرنا. اور جب ہم آلات زندگی کی طرف آئیں گے تو یہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ معاشی معاملات اور باقی ذاتی اغراض و مقاصد جو ہیں یہ حاوی نظر آتے ہیں ہمیں. تو اسی حوالے سے پھر یہ 2-4 اور میں مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ جو بک لکھی تریاق القلوب، اس کے صفحہ نمبر 15، اس والے جو اس کے کمنٹس ہیں یہ بھی ذرا آپ کے گوشے گزار کروں، اس کو بھی ذہن نشین کریں. وہ لکھتا ہے کہ میری عمر کا اکثر حصہ اس سلطنت انگریزی کی تائید اور حمایت میں گزرا ہے، اور میں نے ممانعت جہاد اور انگریز کی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں اور اشتہار شائع کیے ہیں کہ اگر وہ رسائل اور کتابیں اکٹھی کی جائیں تو 50 الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں. میں نے ایسی تمام کتابوں کو تمام ممالک عرب اور مصر اور شام اور کعبہ تک پہنچا دیا ہے. میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ مسلمان اس گورنمنٹ کے سچے خیرخواہ ہو جائیں. یعنی گویا کہ یہ جو اس کی جماعت ہے وہی سمجھتے کہ یہ ہم مسلمان اس کے سچے، اور خونی مہدی یعنی جو مسلمانوں کا تصور ہے نا حضرت امام مہدی کے حوالے سے کہ وہ آئیں گے پھر اس طرح اسلام، یہ ساری جو ہے قرب قیامت کی جو نشانی ہے اس حوالے سے، تو اس امام مہدی سے متعلق
یہ کیا کمنٹس ہیں، اور خونی مہدی کی بے اصل روایتیں اور جہاد کے جوش دلانے والے مسائل جو احمقوں کے دلوں کو خراب کرتے ہیں، ان کے دلوں سے معدوم ہو جائیں۔ آپ دیکھ لیں پھر انداز ساتھ ساتھ، اور میں نے یہ یہاں پہ تو وہ ماحول، وہاں پہ بسا اوقات آپ لوگوں کی طرف سے جب کبھی ہے کسی عام ایشو کے اوپر، اس کے اندر بڑی اٹریکشن، بڑی جاذبیت، اور پھر دیکھیں یعنی یہ دیکھو ہے نا تبادلہ ہوتا ہے یعنی معلومات کا، بہت ساری چیزیں گویا کہ ہم آپ سے سیکھ لیتے ہیں، اس لیے کہ مختلف آرٹیکل اس اعتبار سے جو آپ کی نظروں سے گزرے ہوں وہ جب شیئر کرتے ہیں تو اور دیکھنا ہمارے اس جو ڈیبیٹ ہے یا ہماری جو یہ تدریس ہے اس کے اندر وہ اور ثقافت پیدا ہوتی ہے۔ بہرحال یہ بات چل رہی تھی کہ کیا کمنٹس ہیں امام مہدی کے حوالے سے کہ ان کو خونی مہدی کا، اور یہ ساتھ مل کے بے اصل روایتیں اور جہاد کے جوش دلانے والے مسائل جو اہم قوم کے دلوں کو خراب کرتے ہیں، یعنی جو اس چیز کا اثر لیتے ہیں تو ان کو اس میں عمل ہے۔ اور اس حوالے سے پھر اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اسلامی جوش کے لوگوں کو ناجائز خیالات اور جوشوں سے ان کے جذبات کو روک دوں۔ یہ مسلمان لوگ ایک خونی مسیح کے منتظر تھے اور نیز ایک خونی مہدی کا بھی انتظار کرتے تھے۔ یہ عقیدے اس قدر خطرناک ہیں کہ ایک مفتری کاذب مہدی موعود کا دعویٰ کر کے ایک دنیا کو خون میں غرق کر سکتا ہے، معاذ اللہ۔ پس خدا نے چاہا، اب دیکھیں نا اپنی یعنی یہ ساری باتیں کر کے اس کے بعد اپنے بارے میں کیا کمنٹس ہیں۔ پس خدا نے چاہا کہ یہ غلط خیالات دور ہوں دیکھیں، اس لیے اس نے مجھے مسیح موعود اور مہدی موعود کا خطاب دے کر میرے پر ظاہر فرمایا کہ کسی خونی مہدی یا خونی مسیح کا انتظار کرنا سراسر غلط خیال ہے۔ ہمارا یہ بھی فرض ہے کہ اس انگریزی حکومت کی دنیا اور آخرت کے لیے دعا کریں۔ تو کہتے ہیں کہ میں ابتدائی عمر یعنی یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں کہ یہ ہم اپنی طرف سے کر رہے ہیں، بلکہ اس کے ریفرنس موجود ہیں۔ یہ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری کی جو بک جس کا میں نے ریفرنس لیا ہے وہ اس کا ریفرنس دیتے ہوئے ہیں کس حوالے سے، یعنی اپنی کتاب میں وہ ریفرنس دیتے ہیں یہ ضمیمہ شہادت القرآن صفحہ نمبر 10 کی، یہ جو ان کی کتاب ہے یہ قادیانی، وہ اس حوالے سے پھر آگے جا کے مزید کہہ رہے تھے کہ میں ابتدائی عمر سے اس وقت تک جو قریباً 60 برس کی عمر تک پہنچا ہوں اپنی زبان اور قلم سے اس اہم کام میں مشغول ہوں تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں گورنمنٹ انگلشیا کی سچی محبت اور خیر خواہی اور ہمدردی کی طرف پھیر دوں اور ان کے بعض کم فہموں کے دلوں سے غلط خیال جہاد وغیرہ کے دور کر دوں جو ان کو دلی صفائی اور مخلصانہ تعلقات سے روکتے ہیں۔ پھر اپنے خاندان کہ ہمارا خاندان یہ انگریزی سرکار کا کتنا خیر خواہ رہا ہے، تو اس کے نتیجے میں گویا کہ وہ اپنے کیا کیا فوائد حاصل کے وہ تو خیر ایک لمبی ڈیٹیل ہے، حالات زندگی میں بھی ہم دیکھیں گے، ہم صرف پس منظر کی بات کر رہے ہیں کہ بھئی یہ بات کہ بھئی یہ کام شروع اس نے کیا کیسے، ہر دیکھیں نا آخر کوئی چاہے کوئی مذہب ہے، مثلا ہم جب اسلام کی بات کرتے ہیں پھر انبیاء کرام کی پھر باقی صاحب کا کتب سماوی کی بات کرتے ہیں تو وہ پس منظر کی طرف جاتے ہیں، حالات کیسے، جب ہم کہتے ہیں قبل اسلام عرب کے حالات، دنیا کے حالات فلاں فلاں، تو پھر ظاہر ہے ہم پھر اسلام کی طرف آتے ہیں کہ بھائی ایسے کیا حالات جو ہے نا تھے کہ جن کی یعنی ان حالات کے یا ان مظالم کے سد باب کے لیے کسی اور نظام کا آنا ضروری تھا۔ تو چنانچہ برحال یہ اس حوالے سے جو غلام احمد قادیانی
اپنے آپ کو، اپنے خاندان، اپنی بات تو کہہ دیا، اپنے خاندان سے کا ریفرنس دیتے ہوئے کیا لکھتا ہے کہ میں ایک ایسے خاندان سے ہوں جو اس گورنمنٹ، یعنی اس گورنمنٹ سے مراد انگریزی گورنمنٹ جو برے صغیر میں اس زمانے میں تھی، کا پکا خیر خواہ ہے، یعنی ایسے خاندان سے جو اس گورنمنٹ یعنی انگریزی حکومت کا پکا خیر خواہ ہے۔ میرا والد غلام مرتضیٰ گورنمنٹ کی نظر میں ایک وفادار اور خیرخواہ آدمی تھا۔ 1857 میں انہوں نے اپنی طاقت سے بڑھ کر سرکار انگریزی کو مدد دی تھی، یعنی اور کیا مدد دی تھی یہ دیکھ لیں آپ، یعنی 50 سوار اور گھوڑے بہم پہنچا کر این زمانہ غدر کے وقت یعنی انگریزی سرکار کی امداد میں دیے تھے۔ پھر میرے والد صاحب کی وفات، آپ جب دیکھیں نا یہ ساری چیزیں، آپ نے پاکستان اسٹڈیز بھی پڑھا ہوگا، اس میں آپ دیکھیں یہ آپ پھر کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، پھر یہ وہ سر سید احمد خان نے اسی والے سے اور جو رسالہ لکھا تھا اسباب بغاوت ہند، یعنی ساری چیزوں کو بائی پاس کرے، تو یہ دیکھیں نا یہ آپ نے اس کے اہداف، اس کے مقاصد، یعنی امت کے اندر دراڑ کس طرح کی ڈال کے کیا سے کیا کر دیا۔ اچھا جی، تو یعنی 50 سوار اور گھوڑے بم پہنچا کر این زمانہ غدر کے وقت اچھا انگریزی سرکار کی امداد میں دیے تھے۔ پھر میرے والد صاحب کی وفات کے بعد میرا بڑا بھائی مرزا غلام قادر خدمات سرکاری میں مصروف رہا، اور جب مفسدوں کا انگریز سرکار کی فوج سے مقابلہ ہوا تو وہ سرکار انگریزی کی طرف یعنی انگریزوں کی طرف سے لڑائی میں شریک تھا اپنے بھائی کے بعد۔ پھر میں اپنے والد اور بھائی کی وفات کے بعد ایک گوشہ نشین آدمی تھا، تاہم 17 برس سے انگریز سرکار کی امداد و تائید میں اپنی قلم سے کام لیتا ہوں، یعنی انگریزوں کے لیے جہاد بال قلم۔ آگے جا کے دیکھیں نا، ہم چند اشعار کی صورت میں دیکھیں، پھر وہ ساری چیزوں کو سمیٹتی ہیں وہ بات، یعنی وہ جو اشعار یہ آپ کے سامنے میں ان کو جو ہے نا ڈیفائن کروں گا تو پھر یا بیان کروں گا تو یہ اسے آپ اندازہ لگا رہے ہیں۔ اچھا جی، یعنی 17 برس سے انگریز سرکار کی امداد و تائید میں اپنی قلم سے کام لیتا ہوں۔ اس 17 برس کی مدت میں جس قدر میں نے کتاب میں تالیف کی، ان سب میں سرکار انگریزی کی اطاعت اور ہمدردی کے لیے لوگوں کو ترغیب دی اور جہاد کی ممانعت کے بارے میں نہایت مؤثر تقریریں لکھی، اور پھر میں نے قرین مصلحت سمجھ کر اسی امر ممانعت، یہ دیکھیں نا جہاد کو عام ملکوں میں پھیلانے کی، یعنی اسی امر ممانعت جہاد، یعنی یہ جو ہے نا مصلحت یہ سمجھتے ہوئے کہ بھائی یہ کام میں بجائے اس کے کہ یہ انگریز کے لیے یہ جہاد کروں، یعنی قلم کا سہارا لوں، اور یہ کام یعنی یہ امر ممانعت جہاد کا جو ممانعت کا جو کام ہے اس کو ملکوں میں پھیلانے کی کوشش۔ اس حوالے سے وہ لکھتا ہے کہ میں نے عربی اور فارسی میں کتابیں تالیف کی اور جن کی چھپائی پر اور اشاعت پر ہزارہا روپے خرچ کیے، اور تمام کتب جو ہیں وہ کتابیں جو لکھیں عرب اور بلاد شام، روم، مصر، بغداد اور افغانستان تک پہنچائیں، وہاں سے بھی شائع کروائیں۔ اور اس کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ کسی نہ کسی وقت ان کا اثر ہوگا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں پوچھتا ہوں کہ جو کچھ پھر میں پوچھتا ہوں کہ جو کچھ میں نے سرکار انگریزی کی امداد اور حفظ امن اور جہادی خیالات کے روکنے کے لیے برابر 17 سال تک پورے جوش سے اور پوری استقامت سے کام لیا، کیا ٹھیک ہے چل
بریک ہو گئی آواز؟ اچھا چلیں ٹھیک. اچھا ساری پھر یہ کوئی ڈسٹربنس ہو گئی. چلیں اچھا ہاں برابر 17 سال تک پورے جوش اور پوری استقامت سے کام لیا. کیا اس کام کی اور خدمت نمایاں کی اور اس مدت دراز کی دوسرے مسلمانوں میں جو میرے مخالف ہیں کوئی نظیر ہے؟ گویا کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ تو وہ خدمت کوئی وہ انگریزوں کو وہ ایسی پالش کو کوئی کر ہی نہیں سکا جو کام میں نے کیا. اس کے اوپر وہ فخر کر رہا. تو بہرحال یہ مختصراً اب میں اس طرح آتا ہوں کہ جہاد سے متعلقہ اس کی جو مرزا غلام احمد قادیانی کے جو چند اشعار ہیں وہ ذرا ان کو آپ ملاحظہ کیا کریں گے ذرا سن لیں. بک اگر آپ کو مل جائے تو پھر میں ریکمینڈ کروں گا کہ اس کو پڑھیں، پھر ساری حقیقت کا آپ کے اوپر واضح ہو جائے گی. اور چند ایک یہ تحریریں پڑھنے سے بندہ خود بخود اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ محض فتنے کے علاوہ کچھ نہیں، امت مسلمہ کے اندر دراڑیں ڈالنے کے علاوہ. اور یعنی حیرانی ہوتی ہے ان لوگوں کے اوپر جو یہ ساری عبارتیں یہ ساری چیزیں ان کے اگر نظروں سے گزریں پھر بھی اگر یعنی اس حوالے سے نرم گوشہ رکھیں. تو یہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ جہاد کے حوالے سے جو کچھ اس کے اشعار ہیں وہ ذرا آپ یہ سن لیں. یہ لکھتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کے اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال. دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال. اب آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے، دین کے تمام جنگوں کا اب اختتام ہے. اب آسمان سے نور خدا کا نزول ہے کیونکہ اچھا اب آسمان سے نور خدا کا نزول ہے، اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے. وہ کہ دیکھیں نا بالفاظ دیگر کس طرح وہ کیا جا رہا ہے قرآن مجید کی تعلیمات کو. آگے جب جا کے ہم پڑھیں گے کہ قرآن مجید کے متعلق اس کا عقیدہ نظریہ پھر قرآنی تعلیمات کا کس طرح سے تمسخر یہاں سے بھی نظر آتا ہے. یہ پھر برگزیدہ شخصیات کے بارے میں انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کیا کیا مغالطات ہیں، صحابہ کے بارے میں کیا عجیب باتیں کی ہیں، وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ناقابل بیان ہے. تو قرآن تو کہتا ہے کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. ٹھیک ہے تو یہ اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے. تو کیا ہاں آپ انداز لگا لیا ہوگا نا کہ قرآن مجید کے اوپر کس طرح کا آتا ہے، پھر اسلامی تعلیمات کا آتا ہے باقی اور چیزیں. اچھا جی دشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد. دشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ فرمان مبارک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، قیامت تک جہاد. دیکھیں نا اس کے ساتھ بالکل جہاد بھی سیف کو آپ وہ محور و مرکز بنا کے باقی بھی وہ تو کوشش جہاد کا معنی ہے آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کوشش. تو کوشش ذرا چھوڑ دینا آپ ذرا یہ ڈپارٹمنٹ آنے کی کتاب اٹھا کے پڑھنے کی وہ کوشش ہے تو آپ کا جہاد گیا، جہاد بالعلم گیا، جہاد بالقلم گیا. لکھیں نہیں تو یعنی آپ دیکھ لیں دشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد، منکر نبی کا جو یہ رکھتا ہے اعتقاد. منکر نبی کا اس سے مراد اس کی اپنی بات ٹھیک ہے. تو یہ ہے کچھ اس کا پس منظر. یہ کافی چیزیں مثلا اس کو پھر جب کبھی اللہ نے موقع دیا پھر یہ اللہ کرے یہ حالات یہ جو ہے نا یہ کرونا کا یہ جو کچھ سلسلہ چل رہا ہے اللہ کرے یہ ساری دنیا اس سے محفوظ ہو جائے، پھر خیر خیریت سے ہمارے ڈپارٹمنٹ آپ لوگ آنا شروع ہو گئے تو یہ ساری چیزیں پھر میں کوشش کروں گا کہ جو عام چیزیں ہیں وہ چاہے وہ واٹس ایپ وہ اس کے اوپر وہ پک وغیرہ لے کے یا جو کچھ ہے یہ سلائڈ بھی چل رہی ہے
تو یہ آپ تک میں پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ بکس یہ نیچے جو ہے نا ریکمینڈڈ بکس میں نے آپ کو بتایا، نام بھی لے لیے ہیں، یہ اگر مل جائیں پڑھ لیں تو کفایت کریں گی۔ اسلامی نقطہ نظر سے بھی ہم ڈیفائن کر رہے ہیں، وہ آپ کے لیے مشکل ہے۔ ہر گھر میں آپ دیکھیں بی اے لیول کی، اچھا پھر اس کے علاوہ تفاسیر اللہ کا شکر ہے ہر گھر میں ہوں گی، تو اس کو تھوڑا سا آپ نے دیکھ لیا تو آپ کی اپنی بھی مختصر ترین ہی صحیح، لیکن ہوگی لائبریری تھوڑی تھوڑی جس میں آپ کے سلیبس کی بکس ہیں، انہیں کو اٹھا کے آپ نے دیکھ لیا تو کافی انفارمیشن آپ کے پاس آ جائے گی، تو پھر بھی ہم دیکھیں گے۔ تو اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ یہ تو تھا پس منظر یعنی قادیانیت ہے کیا، اس حوالے سے میں نے کوئی تھوڑا بہت پھر اس کے پس منظر کے حوالے سے یعنی کچھ انفارمیشن بتائی کہ اس کا پس منظر یہ تھا نئے مذہب کا کہ یہ بس ذاتی مقاصد کے لیے انگریزی جو سرکار ہے یعنی انگریزی حکومت اس کی آشیرواد حاصل کرنا، وقتی طور پہ کوئی تھوڑے بہت وہ جو ہے نا یعنی معاشی جو مسائل ہیں، آگے جو آپ رونا یعنی رویا ہے اپنی یعنی معاشی زندگی کا، پھر اور بہت ساری چیزیں جو یعنی اس کے حالات زندگی میں، وہ ساری چیزیں گویا کہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں۔ زیادہ بات پھر لمبی میں نہیں بڑھاتا کہ ٹائم پورا ہونے والا ہے۔ تو پیدائش مرزا غلام احمد قادیانی، اچھا اس کا جو بچپن ہے، خاندان، بچپن، اچھا غلام احمد قادیانی کی جو پیدائش ہے یہ خود اپنی پیدائش سے متعلقہ یعنی اپنی کتاب میں اپنی پیدائش کے حوالے سے اس کے خود کمنٹس ہیں کہ میں اپنی پیدائش یعنی 1225 ہجری یا 1256 ہجری بمطابق 1839 یا 1840 یعنی کتاب البریہ میں مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی یہ پیدائش بتائی ہے، یعنی 1839 یا 1840۔ تو یہ جائے پیدائش یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی جائے پائی جو وطن قصبہ ہے وہ ہے قادیان، جو لاہور سے 50-55 میل شمال مشرق میں ضلع گرداسپور پنجاب یعنی جو اب ہند میں ہے، وہاں پہ مرزا غلام احمد قادیانی کی پیدائش۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بقول یہ اپنے والدین کی آخری اولاد تھا، اور اس کے ساتھ اس کی ایک جڑواں بہن پیدا ہوئی تھی، ایک جڑواں بچی جو پیدا ہوئی تھی اس کی بہن، وہ یعنی ترتیب ولادت میں وہ پہلے تھی، اور اس کا نام تھا جنت بی بی۔ 7 ماہ وہ زندہ رہی، اس کے بعد انتقال کر گئی، لیکن مرزا صاحب پھر انہوں نے یہ کارنامے سر انجام دینے تھے تو وہ بچ گئے۔ اچھا مرزا غلام ان کے 5 بھائی، یہ ایک خاصی لمبی تفصیل بر خاندان جو ہے وہ خاندانی تعلق جو ہے نسبی تعلق کراچار برلاس نامی ایک قوم سے تھا، اور اس کی تصدیق میں غلام احمد قادیانی نے اپنی تصنیف کے اندر ایک طویل نسب نامہ درج کیا ہے، تو اس کی خیر ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد بچپن جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا وہ کیسے بچپن میں مرزا صاحب کو چڑیاں اچھا جی، اس کے علاوہ مزاج کے جو ہے تھا نا مرزا غلام احمد بڑے ضدی اور بگڑیل تھے مرزا غلام احمد کا، تو اس کے ساتھ ساتھ کوئی چوری چکاری کا کام بھی بڑا آتا تھا ان کو۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے نا تھوڑی جب یہ دیکھیں نا بندہ سنی شعور کو پہنچ طرف آتا ہے، تو بہرحال یہ 6-7 سال کی عمر میں مولوی فضل الہی جو حنفی تھے ساکنہ قادیان، ان سے یہ مرزا غلام احمد قادیانی قرآن جید و فارسی وغیرہ کی تعلیم شروع کی۔ پھر تقریباً 10 برس کی عمر میں مولوی فضل احمد جو اہل حدیث تھے فیروز پور والا ضلع گجراں والا سے ان کا تعلق تھا، تو اسے صرف و نحو کا آغاز کیا۔ پھر اسی دوران
گویا یعنی تعلیم اور اس کے بعد یہ جو ہے نا مرزا غلام احمد قادیانی کی یہ ایک شادی کا جو ہے نا شادی وہ مرزا شیر علی ہوشیار پوری کی جو بہن تھی اس سے ہوگی. شادی کے بعد مرزا صاحب کی عمر جو تھی وہ 15 برس تھی. تو تقریباً شادی کے 1 سال بعد ایک لڑکا پیدا ہوا اور 2 سال بعد پھر ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی. پہلے کا نام سلطان احمد اور دوسرے کا نام فضل احمد رکھا گیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ مرزا کو مزید تعلیم جب 18 برس کی عمر تو والد نے معاشی بدحالی ایک مکتب کھولا. تو یعنی مرزا صاحب بھی جو تھے وہ بھی وہیں کے ایک مشہور عالم مولوی گل علی شاہ صاحب سے مزید انہوں نے نحو منطق حکمت وغیرہ کی تعلیم بھی حاصل کی. اس کے ساتھ ساتھ باپ چونکہ مرزا صاحب کے باپ خود ایک طبیب تھے اس لیے مرزا صاحب نے طب میں بھی کہ کوئی تعلیم جو ہے نا حاصل کرنے کی کوشش کی. پھر یہ اور کافی لمبی ہسٹری ہے کہ اس دوران پھر یہ ہوا کہ ان سے یعنی آپ دیکھیں مجرمانہ غفلت یہ کہ والد صاحب کی پینشن بھی کھا کورٹ میں کوئی نوکری کا انہوں نے کی وہاں سے کوئی رشوت اور پھر عجیب ہے یعنی ابتدائی زندگی میں حرکتیں ان سے سرزد ہوئیں. یہاں پہ گویا کہ تو ذکر کرنا ضروری نہیں ہے. بہرحال ہم آگے آتے ہیں. یہ ٹائم چونکہ کلوز ہو رہا ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ جو ہے نا اس کے مراحل کی طرح فتنہ قادیان یہ پہلا مرحلہ جو ہے یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کا جو دعویٰ ہے یعنی یہ جو فتنہ ہے یہ مرحلہ وار کس طرح جو ہے نا آگے بڑھتا رہا. یہ فتنہ مذہب منزل کس طرح آگے یہ ذرا تھوڑا ذہن میں رکھ لیں. یہ 1882 سے 1990 تک اس مرحلے میں مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کا الہام یافتہ قرار دیتے ہوئے مجدد اور مسیح ہونے کا دعویٰ کیا لیکن یعنی حیات مسیح اور نزول مسیح کا انکار کیا. یہ پہلا مرحلہ. پھر دوسرے مرحلے میں یعنی 1891 سے 1901 تک اس مرحلے میں مرزا غلام احمد قادیانی نے یعنی خود کو موعود اور مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا. یہ تھا دوسرا مرحلہ. تو تیسرا جو مرحلہ ہے یعنی 1901 سے 1908 یعنی اس کی وفات ہے تیسرا مرحلہ. اس مرحلے میں اس نے نہ صرف نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کیا بلکہ بے شمار دعووں کی بھرمار کر دی. یہاں تک کہ اس نے خود کو یعنی ہونے کا یعنی فعال لما یرید. یہ آگے ہم اس کی تفصیل یعنی یہ تفصیلات آگے یعنی سلمان ابتدائی طور پہ مرزا قادیانی کے دعووں کی جو تفصیلات بنتی ہیں وہ اس نے سلمان فارسی ہونے کا دعویٰ کیا. اچھا پھر علی حسن و حسین ہونے کا دعویٰ کیا, ذوالقرنین ہونے کا دعویٰ کیا, حجر اسود ہونے کا دعویٰ کیا, پھر بیت اللہ ہونے کا دعویٰ کیا. ایک کیوں چل رہی ہے ہاں یہ مرحلہ میں نا قادیانی فتنہ پہلا مرحلہ دوسرا مرحلہ یعنی قادیانی فتنہ مذہب پہلا مرحلہ میں نے آپ کو ڈیٹس نوٹ کروا دی یعنی 1862 سے 1990 تک. پھر دوسرا 1891 سے 1901 تک. پھر تیسرا مرحلہ 1901 سے
1908 یعنی اس کی وفات تک۔ اس مرحلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے مرزا غلام احمد قادیانی نے نبی اور رسول کا نہ صرف دعویٰ کیا بلکہ شمار اور بھرمار کر دی، یہاں تک کہ اس فعال لما یرید کہا کہ بھائی میں یہ بھی باقی آگے میں نے آپ کو یہ جو ہاں آگے یہ آپ اسکرین کے اوپر ہوں گے، یہ آپ کے پاس میرے خیال میں ڈیٹیل موجود ہے۔ قادیانیت اپنے آئین مولا، تفسیر معنویت اور اسلام، یہ علامہ احسان الہی ذکی نمبر نیکسٹ ہے، یہ مسئلہ مولانا مودودی کی، اور حال میں یہ یہاں پہ اس کو بھی آپ جو ہے نا ذہن میں رکھیں، قادیانیت اس بازار میں، اگر یہ آپ کو بک مل جائے نا قادیانیت اس بازار میں متین خالد کی، تو پھر وہاں سے آپ دیکھیں طرف بگڑ کے آپ کہاں رہ جائیں گے کہ کیا یہاں پہ کس طرح سے آپ محفوظ رکھے۔ اچھا آج کوئی تھوڑا یہ دیکھیں نا، آپ کوئی اگر کوشچن کرنا چاہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کوشچن کہ جو عام کہ کل انشاءاللہ پھر یا نیکسٹ کل تو میرے خیال میں کلاس کل وہ تو انشاءاللہ اب جو کچھ آج دیکھیں نا کوئی پوچھ نہیں کیا گڑبڑ یہ ابھی یہ سسٹم یہ کبھی کچھ گڑبڑ ہوئی ہے تو انشاءاللہ آئندہ ہماری طرف سے یہ تو کوشش ہوگی کہ کوئی اس طرح کا ہو نا۔ آپ لوگوں کو میرے خیال میں اس کی ابھی ہمیں مکمل ٹریننگ نہیں ہے، لیکن آپ لوگ جو اس سسٹم سے پہلے یعنی یہ کوئی اس سے پہلے آپ نے یہ اس کو پاور پوائنٹ کو ٹچ ہی نہیں کیا، اس طرح سے ہماری کوئی کلاس کا کوئی تصور تک ہی نہیں تھا پہلے کہ ہم کہیں بیٹھے ہوں گے آپ کہیں بیٹھے ہوں گے، تو پھر یہ نہ آپ کی ٹریننگ تھی نہ ہماری ٹریننگ، ہم نے تو ہنگامی طور پہ جو کچھ ہمیں کہا گیا ہم نے اس کو جو ہے نا فالو کرنے کی کوشش کی، تو ہمیں آپ اسے انداز سے جو ہے نا اندازہ ہوا کہ آپ بھی جو ہے نا اس طرف نہیں، مطلب آپ کی پوری ٹریننگ نہیں ہے نہ کہ آپ کس طرح سے ہمیں جوائن کریں۔ میں بھی جو کچھ پیش ہوتا ہے تو ڈاکٹر صاحب سے ڈاکٹر سجاد صاحب سے باقی انشاءاللہ نیکسٹ ہم چل پڑیں گے اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر اللہ تعالیٰ آپ کو، ملک کو، عالم اسلام کو، پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ آپ نے حکم دیا اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ اس وبا کا خاتمہ کرے تاکہ ہمارے جو درسی تدریسی معاملات ہیں پھر بات پوری ساری اللہ